الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر ایک انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے اسے زندگی سے نوازا ہے، اس زندگی کو اس دنیا کے اندر قدر کرے۔ یہ زندگی ایک نعمت ہے، ایک تحفہ ہے۔ اگر انسان نعمت کو اور تحفہ کو جب کھو دیتا ہے، ٹھکرا دیتا ہے، تو انسان خسارہ والی زندگی گزارنے لگتا ہے۔ محترم سامعین، آپ لوگوں کو یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ انسان کو اس دنیا میں اور آخرت میں کن چیزوں کے ذریعے انسان کی نجات ہو سکتی ہے۔ انسان دنیا کے اندر مال و دولت سے محبت کرتا ہے، پیسے سے محبت کرتا ہے۔ انسان پیسے کماتا ہے، روپیے کماتا ہے، اپنی پوری زندگی پیسے کمانے کے لیے تگ و دو کی زندگی گزارتا ہے، تب جا کر اسے راحت اور سکون والی اپنے گھروں کے اندر بیٹھ کر ایک وقت دو وقت کی روٹی سکون کے ساتھ کھاتا ہے۔ یقین جانیے میرے مسلمان بھائیوں، اگر یہی وقت، یہی زندگی اللہ رب العالمین آخرت میں اگر ہم تمام لوگوں کو، مسلمانوں کو، امت مسلمہ کو، امت محمدیہ کو نہ نوازے تو یقین جانیے آخرت میں صرف جنت ہے اور جہنم ہے۔ اگر اعمال اچھے ہیں تو جنت اللہ رب العالمین دے دے گا، اگر اعمال اچھے نہیں ہیں تو جنت دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی میسر نہیں ہوں گی، اور انسان جہنم کے اندر ڈھکیل دیا جائے گا، فرشتے گھسیٹتے ہوئے جہنم کے اندر داخل کر دیں گے۔ لیکن آج کل کے دور میں جو مسلمانوں کی زندگی ہے، اس زندگی کو دیکھ کر ایک پڑھا لکھا انسان، قرآن احادیث کا تشریح کرنے والا ایک انسان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے والا انسان جب ایک معمولی انسان کی زندگی کو دیکھتا ہے تو اسے رونا آتا ہے، رونا کے سوا اسے اس دنیا کے اندر کچھ بھی نہیں آتا۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے بارے میں سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 217 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، تم میں سے جو کوئی شخص دین اسلام سے پھر جائے، فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، اور کافر کا موت مر جائے، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو اس کے اعمال دنیا میں اور آخرت میں ضائع ہو چکے۔ اولئک اصحاب النار، یہ لوگ جہنمی ہیں،
ہم فیہا خالدون، یہ لوگ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ آیت کریمہ کو جب انسان پڑھتا ہے، تشریح کرتا ہے، تو انسان کے خون جسم کے اندر گردش کرنے لگتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ انسان مسلمانوں کے گھروں کے اندر پیدا ہوا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ اور اللہ رب العالمین کے کلمہ طیبہ اور کلمہ توحید کی گواہی دی تھی، لیکن انسان آج مرتد والی زندگی گزار رہا ہے، مرتد والی زندگی کو پسند کر رہا ہے، کافر والی زندگی کو پسند کر رہا ہے، اور کافر بن کر اس دنیا کے اندر اپنے آپ کو جینا فخر محسوس کرتا ہے۔ ہائے افسوس، انسان کو عقل شعور اللہ رب العالمین نے دیا ہے، نوازا ہے، لیکن انسان سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت بڑی بات بیان کی ہے۔ انسان ایک ہوتا ہے کافر والی زندگی جینا، ایک انسان ہوتا ہے مسلمان ہو کر کافر والی زندگی جینا، ایک انسان اسلام سے مرتد ہو کر زندگی گزارنا۔ ان دو زندگیوں میں، اور ہم مسلمان ہو کر بھی مرتد کافر والی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارے مسلمان نوجوان اسکول کالج یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے مرتد والی زندگی گزارتے ہیں، نعوذ باللہ، کھڑے ہو کر پیشاب کرنا، شراب پینا، جھوٹ بولنا، اور طرح طرح کے ایسے گیم موبائلوں کے اندر کھیلتے ہیں جو شرک کے اڈے ہیں اور شرک کے طرف اور کفر کے طرف لے کر جاتے ہیں۔ انسان کو یہ تمام چیزیں جو انسان کی زندگی میں یہود و نصارہ نے جو ایجاد کیے ہیں، وہ سب دین اسلام سے دور کرنے کے لیے ایجاد کیا گیا ہے، اور انسان اسی کو اپنا کر اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ یقین جانیے، جو آپ موبائل کے اندر بیٹھ کر زندگی ٹائم پاس کرتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، وہ زندگی آخرت میں آپ کو سوائے آگ دے سکتی ہے اور کچھ نہیں دے سکتی۔ اس لیے اپنے اعمال کو برباد مت کریے، اپنے اعمال کو حفاظت کریے۔ اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، اگر آپ کے اعمال دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر برباد ہو گئے، ضائع ہو گئے، تو یقین جانیے آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں چلے جائیں گے۔ تو انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ انسان اپنے نیکیوں کی حفاظت کرے، کفر والی زندگی نہ گزارے، مرتد والی زندگی کو اختیار نہ کرے، ان تمام زندگیوں کو چھوڑ کر خالص کتاب اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر اپنے زندگی کو گزارے، اور دنیا کے اندر دعا کرتے رہے کہ پروردگار عالم مجھے دین اسلام پر چلانا، اور جب میری موت ہو تو دین اسلام پر موت دینا، اور آخرت میں مبلغین جو دنیا کے اندر دعوت و تبلیغ کا کام کرتے تھے، جو نیک تھے، نیکوکار تھے، صالحین تھے، ان کے زمرے میں ہمیں شامل کرنا۔ تو انسان کو ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ دوسرے مقام پر سورہ آل عمران کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب علیم اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین ان الذین یکفرون بآیات اللہ، جو لوگ اللہ رب العالمین کی نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں، انکار کرتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، اور انبیاء کو، نبی کو، رسول کو قتل کرتے ہیں، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، ان کے لیے دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور ان لوگوں کو بھی قتل کرتے ہیں جو انصاف کا حکم فرماتے ہیں۔ اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ جن لوگوں نے انبیاء اور رسول کو اور علماء کرام کو جو قتل کیا وہ یہود و نصارہ ہے۔ ایسی زندگی پر لعنت ہے
جو ایک انسان حکم کرنے کا اور نیکی کرنے کا حکم دیتا ہو، انسان اسے منع کرتا ہو، گویا وہ انسان نبی کے احکامات اور فرائض کو قتل کر دیا، گویا وہ انسان نبی کو قتل کر دیا۔ یقین جانیے جو انسان نبی کا قاتل ہو اور اچھے نیک کام کرنے والے، حکم کرنے والے کو انسان روکتا ہے، گویا وہ انسان انبیاء کو قتل کیا۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر جو کوئی بھی انسان نیکی کرنے کا حکم کرتا ہو اور نیکی کا اعلان کرتا ہو، معاشرے سماج میں نہیں منکر کی حکم دیتا ہو، اسے نہیں روکنا چاہیے۔ اگر انسان روکتا ہے گویا وہ انسان اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، وہ اپنا اعمال دنیا کے اندر آخرت کے اندر برباد کر لیا۔ وما لہم من ناصرین، اور اس کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ جب انسان اللہ رب العالمین کا دشمن ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کر زندگی گزارتا ہے، تو انسان مرنے کے بعد اس کی روح کو اس دنیا کے اندر پہلے آسمان سے واپس کر دیا جاتا ہے اور سجین کے اندر قید کر دیا جاتا ہے، عذاب میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ نیک کام کریں، نیک کام کرنے کا لوگوں کو حکم دے، کاموں سے رک جائے، تب جا کر ہماری زندگی، آپ کی زندگی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی فلاح ہو سکتی ہے، کامرانی مل سکتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہمیں نصیب ہو سکتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے حوض کوثر ہمیں نصیب ہو سکتی ہے۔ اگر ہماری زندگی کافر والی زندگی رہی، قرآن سے ہٹ کر رہی، احادیث سے ہٹ کر رہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کر رہی، تو یقین جانیے ہم تمام نعمتوں سے آخرت میں محروم کر دیے جائیں گے اور جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم مسلمانوں کو دنیا کے اندر نیک کام کرنے کا ہمیں توفیق دے اور آخرت میں تمام نعمتوں سے ہم تمام مسلمانوں کو نوازے، عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے حوض کوثر ہمیں نصیب ہو، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم۔